بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی والعفو یا ربنا یا مولانا یا مالکنا یا کریم. آج کے حلقہ کشف المحجوب کا جو باب نمبر ہے وہ 8واں باب ہے. کشف المحجوب کا 8واں باب ہے. آج ہم پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دروس ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس کا 8واں باب انشاءاللہ ہم پڑھیں. اللہ جل شانہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو امت کی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اس دن لوگ کتابیں لے جاتے ہیں، ہدیہ کر جاتے ہیں ابکری کے لیے. بہت لوگ کتابیں بھیجتے ہیں، رسائل بھیجتے ہیں. ایک کتاب میں نے دیکھی، تو وہ کتاب دراصل یہ تھی کہ لاہور میں کون کون سی شخصیات ایسے آئیں جو نامور ہوئیں اپنے فن میں، اپنے شعبوں میں. کسی نے فن موسیقی میں کمال حاصل کیا، کسی نے فن طب میں، کسی نے نقاشی میں، کسی نے مصوری میں. ہر بندے نے اپنے فن میں کمال حاصل کیا. اس شخص نے ان کے حالات اور ان کی قبروں کے کتبے، ان کی عکاسی کی ہے. کہاں پیدا ہوئے، مختصر سے حالات، زندگی کیسے گزاری اور اب کہاں دفن ہے. میں کتاب کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا تو اس کی آواز کم کریں. کتاب کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا تو مجھے خیال آیا، عجیب خیال آیا. وہ یہ آیا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے شب و روز ایک فن کو زندہ کرنے میں گزارے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے شب و روز ایک فن کو زندہ کرنے میں گزارے. اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے اس فن میں باکمال بننا. ان بابا جی کو ٹیک دے دیں. ہم نے سوچا انہوں نے کہ ہم نے اپنے شعبے میں باکمال بننا ہے اور بنے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یوم آزادی میں یہ قلعہ شاہی قلعے میں انعامات کی تقریب کوئی ہوتی ہے. جو اپنے فن کے فنکار ہوتے ہیں، کسی فن میں، کسی سبجیکٹ میں باکمال ہوتے ہیں تو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب کو بلایا، بہت بڑے موسیقار تھے، ساری زندگی موسیقی کی دھنوں میں گزار دی اور انہیں صدارتی ایوارڈ ملا، صدارتی انعام ملا اور انہوں نے صدارتی انعام کو وصول کرنا تھا. صدارتی انعام کو وصول کرنا تھا. اب وہ کہنے لگے کہ جب ان کو اعلان ہوا اور انہیں بلایا گیا تو وہ آئے اسٹیج پہ، بس انعام یوں لیا اور یوں بیٹھ گئے، ایک دم یوں بیٹھ گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو خوشی سے، مسرت سے ایک دم کیفیت ہوئی ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، لیکن اس کے بعد گر گئے اور پتہ یہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے.
پتہ یہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے تھے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا ان کا فن موسیقی تھا، دن رات اسی میں گزارے، اور پھر اس کا انعام ملنے لگا دنیا میں، اور وہ دنیا کا انعام ہاتھ میں ہے اور اس دنیا سے چلے گئے. جب یہ کتاب کشف المحجوب جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کا آج حلقہ ہے اور 8واں باب ہے آج کشف المحجوب کا، جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آج سے تقریباً 1041 سال، تقریباً 1041 سال پہلے یہ لکھی ہوئی کتاب، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 1041 سال تو شیخ کو وصال کو ہوا، تو تقریباً 1041 سال پہلے جو لکھی ہوئی کتاب تھی، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اتنی محبوب ہوئی کہ لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. 2 انگریز تھے جنہوں نے اس کا انگلش کا ترجمہ پڑھا. وہ انگلش کا ترجمہ پڑھ کے اس کا مسلمان ہوئے 1930 کے بعد. پھر وہ ہندوستان آئے. اب اسلام کی تکمیل، ایمان کی تکمیل، اعمال کی تکمیل کے لیے انہیں کسی رہبر کی ضرورت تھی. ایک کا نام رکھا گیا شہید اللہ، ایک کا نام رکھا گیا فرید اللہ. ایک درویش تھے حضرت سید ذوقی، محمد ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے. تو حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے ہاتھوں بیعت ہوئے. تو ایک بھائی جو شہید اللہ تھے وہ تو یہاں کی گرمی برداشت نہ کر سکے بر صغیر کی، وہ شہید ہو گئے. اور جو فرید اللہ تھے ان کا سخی حسن کی قبرستان کراچی میں، سخی حسن کے قبرستان میں ان کی تربت میں گیا تھا. وہ صرف کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. کشف المحجوب کی بنیاد جب میں نے پہلے عرض کی تھی، اس کی بنیاد دراصل توحید ہے. توحید، ولایت توحید پہ باقی رہ سکتی ہے. ولایت کرامات پہ باقی نہیں رہ سکتی. یہ 2 لفظ یاد رکھیے گا. ولایت باقی صرف توحید پہ رہ سکتی ہے. جس ولی کے پیچھے، جس ولایت کے پیچھے توحید ہے نا، اور حفاظت توحید ہے. توحید کیا ہے؟ جو میرے اللہ جل شانہ کے حقوق ہیں اور جو اللہ کا مقام ہے، اللہ کے مقام کو میں نے کم نہیں کرنا، اور جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس مقام کو بڑھا کے میں نے اس کو رب نہیں بنانا. اور یہ رسالت ہے. اور رسالت کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو عروج اور مقام دیا ہے، اس مقام کو میں نے کم نہیں کرنا کہ نبی کو اپنے جیسا بنا لینا. کیوں؟ نبوت کے لیے الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتی ہے. نبی انتخاب ہوتے ہیں اللہ جل شانہ کا. اور نبوت کا تعلق عبادات سے نہیں ہے کہ جو جتنا بڑی زیادہ مجاہدے کرے، جتنی قربانیاں دے اور جتنی زیادہ عبادتیں کرے وہ نبی بن جائے. خلاصہ لکھتے رہتے. کہا بھی تھا رسالے میں آپ نے ساتھ تھا، کہا بھی تھا آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ نبوت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے پاس کاغذ ہے، آپ کے پاس کاغذ ہے، کاپی ہے، اس کو دے دو. نبوت کا کس چیز سے تعلق ہے؟ اللہ کے انتخاب سے. میری بات پہ غور ہے. نبوت کبھی عبادت پہ نہیں ملتی، تقوی پہ نہیں ملتی. ہاں، عبادت اور تقوی پہ ولایت مل جاتی ہے، نبوت نہیں ملتی. اس کتاب کی جو مقبولیت ہے،
یہ میں نے 2 واقعے سنائے ہیں، 2 بندوں کا نام لیا ہے جو 2 بندے مسلمان ہوئے کشف المحجوب پڑھ کے، اس کتاب کو پڑھ کے لاتعداد لوگ مسلمان ہوئے. اس کی وجہ توحید ہے. کیا ہے؟ ہاں یاد رکھیے. اب تک جتنے باب پڑھے ہیں وہ احباب بیٹھے ہیں جو حلقہ کشف المحجوب کے پہلے درس میں شامل ہونے والے ہیں، پہلے حلقے میں شامل ہونے والے ہیں. کشف المحجوب کے پہلے اور آج کے حلقے میں شامل ہونے والوں کے سامنے میں نے جتنا بھی کشف المحجوب سب کن پڑھتا ہوں، ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، تو اس میں آپ کو صرف رب ہی رب ملے گا، صرف رب ہی رب ملے گا، اللہ ہی اللہ ملے گا. نفی اسباب لا الہ، ہاں بس اللہ ہی اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ جو نفی اسبات ہے نا، یہ سارا کچھ اس کتاب میں ہے اول سے آخر. اے طالب حق، اللہ جل شانہ تمہیں قوت دے، جان لو میں نے اس عالم کو اولیاء اللہ کے حق میں اسرار الہی کا محل اور موجودات کو اس کی امانتوں کی جگہ اور مخلوقات کو اس کے لطیف بھیدوں کا مقام پایا ہے. جواہر دار اغراض و عناصر، اجرام فلکی و اجسام عرضی اور طبائع مخلوقات سب ان اسرار الہی کا حجاب ہے، اور توحید الہی کے مقام میں ان میں سے ہر ایک کا اس بات شرک ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھ. کہنے لگے ہے طالب حق، تو حق کا طالب ہے، حق کا طلب کرنے والا ہے. آج تجھے میں ایک پیغام بتاتا ہوں. کون کہہ رہے؟ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو طلب حق کے کرنے والا، تجھے ایک پیغام دیتا ہوں. کیا؟ ساری کائنات کے بھید کا مقام، جواہر و اغراض، عناصر، اجرام، فلکی، یہ جتنی کہکشائیں ہیں، جتنے آسمان ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، ارضی اور زمین کی جتنی کائنات ہے، نظام ہے زمین کا، اور طبائع مخلوقات کی جتنی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کے انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی گزارنے کی طرز، جو کچھ بھی ہے، ان سب میں اسرار الہی کا حجاب ہے. ان سب میں تو رب کو تلاش کر سکتا ہے. یہ حجاب ہے، اس حجاب کو کھول، تجھے اس میں رب نظر آئے گا. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. کہنے لگے جس نے پانا ہے نا، وہ رب کو صرف آسمان کو دیکھ کے پا سکتا ہے. کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، الہی اس ساری کائنات، آسمان، زمین، جو کچھ تو نے پیدا کیا ایسی بیکار پیدا کیا. بس اس لفظ کے کہنے پہ ایک بندے کی بخشش ہو گئی تھی. ایسے سویا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، آسمان پہ ستاروں کی روشنی اور چمک تھی، اور ایسے اس نے اوپر گیا اور دیکھ کے کہنے لگا الہی یہ جو کچھ بھی ہے ایسی بیکار بنایا گیا. بس، اور اللہ کی قدرت کو پھر آگے بیان کیا. اللہ جل شانہ نے اس قدرت کے بیان کرنے پہ، اپنی طاقت پہ بیان کرنے پہ اس شخص کی مغفرت کر دی. تو شیخ فرماتے ہیں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان ساری چیزوں کے اندر رب ہے. اور اگلی بات، اگر تو ان چیزوں کے اندر جائے گا تو رب کو تلاش کرے گا، اور ان کو اپنے اندر ڈال دے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا. نوٹ جیب میں ہے تو ضرورت ہے، نوٹ دل میں ہے تو دنیا آ گئی. اسی کو حب دنیا کہتے ہیں. نوٹ تو ضرورت ہے نا، نوٹ سے اللہ پاک نے روزی رکھی ہے، روٹی رکھی ہے، نوٹ سے زندگی کی ضروریات رکھی ہے، نوٹ کو دنیا کا اسباب بنایا ہے. کیوں؟ کہ کشتی کے اندر پانی نہیں، کشتی پانی میں ہے تو ٹھیک،
اور اگر کشتی کے اندر پانی ہے تو ٹھیک نہیں. نقطہ سمجھے؟ یہ ساری کی ساری کائنات جو کچھ تجھے نظر آ رہی یہ سب ٹھیک ہے، اس کے اندر رب کو تلاش کر. اور اگر تو اس کے اندر چلا گیا تو رب ملے گا، اس کو اپنے اندر لے لیا تو پھر شرک میں مبتلا ہو جائے گا. کیوں؟ تو اس کو اپنا معبود بنا لے گا. پھر کیا کہے گا کہ ہندو کو لعنت ملامت کرے گا کہ بت کی پوجا کرتا ہے، اور کہے گا ہندو بتوں کا پجاری ہے، اس کو لعنت ملامت کرے گا. اچھا وہ بت پتھر کے ہیں، وہ بت سونے کے ہیں، اور وہ بت جو ہیں چاندی کے ہیں، یا لوہے کے ہیں، کانسی کے ہیں. اگر وہ سونے کے بت کی پوجا کر رہا تو اس کو ملامت کرے گا. اگر یہی سونا اسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کو دے دے، اس کی خود یہ پوجا کرے گا، خود یہ پوجا کرے گا. اسی کو جوڑ لے تو وہ ہندو کا معبود ہوا، اس کو ٹکڑے کرے تو مسلمان کا معبود بن گیا. سونے کی کیسی پوجا ہوتی ہے؟ اسی بت کے ٹکڑے تو ہوتے ہیں سارے. ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ سب مخلوق ہے. میرے اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے. میرا اللہ خالق ہے. اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ بس نفی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اس کتاب کی زندگی کی بنیاد رب کی توحید ہے. تو رب ہمیشہ ہے، رب، اور سب ہمیشہ نہیں. رب کیا ہے؟ اس کتاب کی بنیاد جو ہے نا وہ دراصل توحید الہی جو انہوں نے لکھا ہے. بس اللہ جل شانہ نے اس عالم کو حجاب میں رکھا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کی طبیعت نے اپنے عالم میں اس کو حکم سے تسلی پائی. اپنے وجود ذلی کی وجہ سے توحید الہی سے پردہ میں رہ گئی. تمام روحیں اس عالم میں اس وجود کی آمیزش کی وجہ سے بے نیاز ہو گئی ہیں، اور باوجود نزدیک ہونے کے اپنی خلاصی کے مقام سے دور رہ گئیں. چنانچہ اسرار الہی عقول بشری کے حق میں مخفی ہو گئے. انسان غفلت کے سائے میں رہ کر اپنے وجود کی وجہ سے حجاب میں ہو گیا، اور اپنے محل میں حجاب ظلماتی کی وجہ سے عیبدار بن گیا. چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. اور انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم فرمایا اللہ جل شانہ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر اس پہ اپنا پرتو ڈالا، اسے روشن کیا. بس یہ حجاب ظلماتی عالم ناسوت میں اس کی طبیعت کی وجہ سے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی عقل کی وجہ سے اس میں تصرف کرتی ہے. خود اس کا مزاج واقع ہوا ہے، اس لیے اس نے جہالت پر اکتفا کر لیا ہے. حق سے اپنے لیے اسی حجاب کو دل و جان سے خرید لیا ہے. لہذا وہ کشف کے جمال سے بے خبر اور سر الہی کی تحقیق سے روگرداں، اور حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے اور اپنی نجات کے مقام سے بھاگا ہوا ہے. نہ اس نے توحید الہی کی بو سونگھی، نہ احدیت کے جمال کو دیکھا، نہ ہی توحید کا مزہ چکھا، اور عناصر کی ترکیب کی وجہ سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے باز رہا. حرص دنیاوی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی محبت سے منہ موڑ لیا، اور خواہش حیوانی نے ربانی زندگی کے بغیر نفس ناطقہ کو اس قدر مغلوب کر دیا کہ اس کی جملہ حرکات اور جستجو فقط حیوانیت قرار پا گئی، حتیٰ کہ کھانے سونے اور شہوات نفسانی کی مطابقت کے سوا کچھ نہیں جانتا. حالانکہ اللہ جل جلالہ نے اپنے دوستوں کو ان سب باتوں سے اجتناب کا حکم فرمایا، اور ترجمہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیجیے، وہ کھائیں، اس بات پہ حیات سے فائدہ اٹھائیں، دنیا کی یہ آرزو انہیں غافل کر دے. بس عنقریب ان سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. اس لیے ان کی طبیعت کے غصے نے سر الہی کو ان پر پوشیدہ کر دیا. ان کے حصہ میں توجہ اور توفیق الہی کی بجائے رسوائی و محرومی آ گئی، حتیٰ کہ صف نفس امارہ کے تابع ہو گئے. اور سب سے بڑا حجاب برائی شرارت کا منبع ہے. اللہ جل شانہ نے
فرمایا کہ بے شک نفس امارہ تم بالسوء، نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا. اب میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں، تمہارا مقصود مخفی مقامات اور پردوں میں سے نکال کر ظاہر کرتا ہوں اور اسے لطیف بیان سے واضح کر دیتا ہوں. اہل صنائع کی عبارات کی تشریح کے ساتھ ساتھ مشائخ صوفیہ کے کلام کا تھوڑا سا حصہ بھی اس میں ساتھ ملا کر بیان کروں گا. عمدہ دل پذیر حکایات سے اس کی تائید بھی کروں گا تاکہ تمہارا مقصود حاصل ہو. علماء ظواہر میں سے جو شخص اس کتاب میں غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا علم تصوف کی اصل کبھی ہے اور اس کی شاخ بارآور، اور تمام مشائخ جو اہل حق ہوئے اور اہل علم ہوئے اپنے تمام مریدین کو علم تصوف حاصل کرنے پر ابھارتے ہیں اور اس پر مداومت کرنے کی تحریک دلاتے ہیں. نہ وہ خود لچر پوچھ باتوں کے تابع ہوتے ہیں اور نہ وہ لغو طریقوں پر چلے ہیں اور نہ ہی اپنے مریدوں کو ان لغو طریقوں پر ترغیب چلانے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے مشائخ طریقت علماء صوفیہ نے تصوف میں کتابیں تصنیف کی ہیں. ان کے معارف پر نہایت لطیف عبارات میں ربانی علم و بصیرت سے مضبوط براہین قائم کیے ہیں. اللہ ہی مدد دینے والا ہے. ان جتنی عبارت میں نے پڑھی ہے 1% بھی شاید کسی کو سمجھ نہ آئی. شاید کہہ رہا ہوں، بہت سمجھنے والے بیٹھے، اہل علم بیٹھے، اہل فکر و دانش بیٹھے، اور جتنا میں نے اپنے شیخ سے پڑھا تھا، جتنا میں نے سمجھا، اس کا سما حصہ شاید میں آپ کو سمجھا سکوں. اتنی دقیق کتاب ہے، اتنے گہرے اس میں علوم معارف ہیں، اتنی گہری جسے لفظ کہتے ہیں معرفت دیاں گلاں، ڈونگیاں گلاں، گہری باتیں اتنی زیادہ ہیں اس کتاب کے اندر. اس کے اگر ایک ایک نقطے کو، جیسے کہ انہوں نے عالم ناسوت بیان کیا، عالم ناسوت، عالم ناخوت، عالم لاہوت، یہ 3 بڑے عالم ہیں. پھر اس کے بعد عالم ملکوت ہے. یہ عالم جو ہے ہر عالم کی ایک تشریح ہے، ہر عالم کی ایک تحقیق ہے. یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے شہوات نفسانی کے تابع ہوئے، جو نفسانی خواہشات کے تابع ہوئے، جو بھی حضرات، اور جنہوں نے اپنی مرضی کی غلامی اختیار کی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا، ان کے ذمے رسوائی و محرومی آ گئی، حتیٰ کہ وہ نفس امارہ کے تابع ہو گئے، جو سب سے بڑا حجاب برائی اور شرارت کا منبع ہے. ساری باتوں کا نچوڑ یہ بات فرمائے، جو اپنے مزاج سے چلے، جو اپنی طبیعت سے چلے، وہ اپنے مزاج اور طبیعت سے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کل کی بات ہے، میں جا رہا تھا تو یہ وہ بس ہے نا، یہ جا رہی تھی. ایک کوئی کھلاڑی ہے، اس نے کوئی ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے شاہد آفریدی. مجھے ان کی پہچان نہیں، اخبار رسالے کرکٹ وغیرہ سے کچھ مصروف زندگی ہے، نہیں جانا ہوتا. میں نے کہا بھائی انہوں نے اپنی چیز بیچنے کے لیے متعارف اور مقبول آدمی کا سہارا لیا. ایسے جو شخص مقبول تھا اس کا سہارا لیا. معلوم ہوا کہ اگر مقبول کی انگلی پکڑ لی جائے تو فاصلے جلدی طے ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اتنا وقت لگاؤں اپنے مقبول ہونے میں، میں اتنا وقت لگاؤں اپنے مقبول ہونے میں، اور ایک یہ ہے کہ میں اس مقبول آدمی کا ہاتھ تھام لوں. ہر صحابی، ہر بڑا صحابی، اس کے نیچے چھوٹے صحابہ، ان کی شاگردی ہوتی تھی، اور ہر بڑا صحابی اپنے آپ کو دوسرے صحابہ کا محتاج سمجھتا تھا. دیکھو بات سنو، دین کبھی بھی صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا.
حدیث کبھی صحابی کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی اور قرآن کبھی صحابی کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ پنڈی کی بات ہے کہ میں کہیں گیا، کسی کے گھر ٹھہرا تو رات کو نفل پڑھنے کے لیے 7 مسجد میں وہاں چلا گیا. مجھ سے پہلے ایک صاحب پہلے وضو کر رہے تھے، میں نے وضو کیا، اس نے بھی نفل پڑھے، میں نہیں پڑھے. پھر دیر کے بعد فجر کی اذان ہوئی، اس نے بھی سنتیں پڑھی، میں نے سنتیں پڑھی. فجر کے بعد کچھ میری تھوڑی سی بات تھی، وہ شخص بیٹھا سنتا رہا. اس کے بعد ایک طرف قرآن لے کے پڑھنے بیٹھ گئے جیسے فجر کے بعد لوگ پڑھتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یہ منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، یہ کہتے سب کچھ قرآن میں ہے. آپ اسے سمجھائیں. میں کہ نہیں، یہ علماء کا شعبہ ہے، یہ ان کا شعبہ ہے، میں نہیں سمجھا سکتا، میں عالم نہیں. کہنے لگے نہیں، اسی بات میں تھے، وہ خود آ گیا میرے پاس. وہ سن رہا تھا ان کی بحث و تکرار جو مجھ سے کر رہے تھے کہ آپ انہیں سمجھائیں. اس نے آ کے خود بات چھیڑ دی، خود بات چھیڑ دی اور مجھے حوالے دینے لگا. میں نے کہا جی کچھ میری عرض سن لیں. اس نے کہا ہاں سنیں. میں نے کہا صبح آپ تھے جن نے وضو کیا تھا؟ ہاں. کہنے لگا میں تھا. میں نے کہا تہجد کے وضو میں اس طرف آپ بیٹھے تھے، میں اس طرف آ کے بیٹھا تھا. سنتیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. فجر پڑھی. میں نے کہا یہ سارا کچھ مجھے قرآن سے دکھا دو. جو وضو کیا تھا نا تو نے 3 دفعہ کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی دیا، چہرہ بھی دھویا اور مسح بھی کیا، اور پھر فجر کی سنتے قرآن سے مجھے دکھا دے. جو کچھ انہوں نے وضو کیا تھا یہ سب مجھے قرآن سے دکھا دے. تو کہتے حدیث یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، نعوذ باللہ، یہ سب جھوٹی ہیں، سب کچھ قرآن میں ہے اور قرآن کہتے ہیں کامل ہے. یہ سب کچھ مجھے قرآن میں دکھا دے. عیدین کی نماز قرآن میں دکھا دے، اس میں 6 تکبیریں ہونی چاہیے، پہلے 6 بعد میں ہونے چاہیے. نمازوں کی رکعتیں قرآن میں دکھا دے. فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. تو نے تہجد پڑھی تھی، تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھی، اس کا طریقہ کیا قرآن میں دکھا. اب کیسے دکھائے؟ کیوں؟ قرآن بغیر نبی کے سمجھ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی سمجھ نہیں آتے ان کی حدیثیں بغیر صحابہ کے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کس حالت میں دیکھا؟ کہنے لگے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہر وقت غم کی حالت میں دیکھا، کڑھن کی حالت میں دیکھا. غموم تھے آپ، ہر وقت درد میں ہوتے. ایک اور موقع پہ کسی نے پوچھا کسی اور صحابی سے کہ آپ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا؟ فرمایا نہایت ہنستا مسکراتا. اب وہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. اب یہ سمجھ کیسے آئے گی کہ وہ حدیث کس موقع کی ہے اور یہ حدیث کس موقع کی ہے؟ سمجھے؟ اب یہ بات ہمیں جانے کے لیے، پوچھنے کے لیے صحابہ کے پاس جانا پڑے گا رضوان اللہ اجمعین. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت، سنت پہ عمل کرنے والے، اور والجماعت، صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کے چلنے والے. یاد ہے؟ اہل سنت ہیں اور والجماعت ہیں، یعنی سنت پہ عمل کرنے والے اور ساتھ صحابہ کی زندگی کو لے کے چلنے والے، تب تو کامیاب ہیں. اگر حضور کی زندگی کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ دیا ہماری زندگی ادھوری رہ جاتی، کچھ سمجھ نہیں آتی. اب جو پہلی بات ہے کہ ہر وقت ہم اور غم میں رہتے تھے، وہ پہلی بات بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسری بات ہے ہر وقت درد اور کڑھن میں رہتے، وہ بات بھی ٹھیک ہے. پہلی بات گھر سے باہر کی ہے،
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر ہوتے تھے ہر وقت ہم اور غم اور درد اور کڑھن اور سوز اور مداحمتیں اور ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے. یا اللہ یہ دین پوری امت میں کیسے ہو جائے, اللہ ان لوگوں کی زندگی کلمے والی کیسے بن جائے, ایمان والی کیسے بن جائے. یہ غم ہر وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کھایا جاتا تھا. اور جب صحابہ کرام اپنی بیویوں کے پاس, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس اپنے گھر میں ہوتے تھے تو فرمایا نہایت ہنستے مسکراتے ہوئے ہوتے تھے. ایک تو یہاں ہمارے لیے سبق بھی ہے. ہم میں سے چودھری اس کو سمجھا جاتا ہے جو گھر میں جائے اور گھر میں سب کو سانپ سونپ جائے. انہیں بڑا روب ہے جی, دبنگ آدمی ہے, بڑا روب ہے اس کا, دبنگ آدمی ہے. میں نے کہا کہ میں کملی والے سے بڑا دبنگ بنتا ہے, سرور کونین سب سے بڑا دبنگ بنتا ہے, دیوانہ ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہنستے مسکراتے ہوتے تھے. لیکن وہی امہات المومنین فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا, آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی, اور فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے حضور ہمیں جانتے ہی نہیں. اب بڑے رب کا بلاوا آ گیا. اب یہ چیز کون بتائے گا, یہ فرق کون بتائے گا؟ یہ صحابہ بتائیں گے. تو بات چلی تھی کشف المحجوب پہ. کشف المحجوب کے اندر یہ جو الفاظ پڑھے ہیں صرف الفاظ ہی میں پڑھتا گیا ہوں. الفاظ کے اندر کے جو راز و رموز ہیں, اس کے اندر کی کیفیات ہیں, وہ شاید میں بھی آپ کو 100% بیان نہ کر سکوں کہ اتنی گہری کتاب ہے. سال ہر سال اس کے پڑھنے میں لگ جائیں, پھر جا کے دل کی دنیا میں یہ اترتی ہے. اللہ کے ایک بہت بڑے نیک بندے نے اللہ سے ایک ایک لفظ مانگ کے اور منوا کے لکھا ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا, مانگ کے اور منوا کے لکھا ہے. اگر اللہ سے مانگ کے اور منوا کے نہ لکھتے, ان کے دور سے لے کر اب تک 1000 سال میں کتنی کتابیں لکھی گئی علوم معرفت پہ, ہزاروں لاکھوں, کسی کا وجود ہی نہیں ہے. زمانے کی اوٹ میں اور زمانے کی مٹی کی تہ ان کتابوں کو اپنے ساتھ لے گئی. یہ کتاب زندہ کیوں ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا, قصیدہ شاطبیہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کو لکھ کے بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 1200 طواف کیا تھا, بعض میں کم آتا ہے. طواف کیا اور ہر طواف کے بعد نفل پڑھے, واجب الطواف, اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اس کو قبول کرائے. آج بھی وہ قرأت کی دنیا میں, علم کی دنیا میں, قرآن کی دنیا میں, حدیث کی دنیا میں اس قصیدے کے بغیر جو ہے بہت سے معائنے حل نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ عند اللہ مقبولیت ہے, عند اللہ مقبولیت ہے. جس علم کو, جس کتاب کو, جس لفظ کو ابو الفضل نے بے نقطہ کی تفسیر لکھی ہے, اللہ اکبر, وہ اس کے اندر علوم معارف ہیں. اکبر بادشاہ کے ملا فیضی نے بے نقطہ کی کیا لکھی ہے؟ تفسیر لکھی. کمال ہے. شاید کوئی 1000 میں سے, لاکھ میں سے کوئی ایک لائبریری ہو کہ وہ تفسیر آپ کو کہیں مل جائے. امت کو اس سے فائدہ اور فیض نہیں ملا. علم لکھا گیا, فیض نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے عند اللہ اس کی مقبولیت نہیں تھی. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سارا دیوان لکھ لیا نا, تو ایک دیوان کے اندر ایک لفظ ہے, وہ ایک ان کی اللہ کی محبت میں کہی ہوئی منقبت جسے کافی کہتے ہیں, عارفانہ کلام کہتے ہیں. ایک ہے میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مصحف.
اس میں ایک لفظ ہے جو سارے کے سارے دیوان کو، اتنا موٹا دیوان ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں ایک لفظ ہے جو یار فرید قبول کرے. فرید فرد سے واحد، فرید جو ہے کس سے ہے؟ فرد سے ہے. اللہ ایک، اللہ ایک. تو کہنے لگے یہ ساری میری جو، جیسے بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ اکثر میں استعمال کرتا ہوں، کھٹیا وٹیا. یہ بابا فرید صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں کہ میرا اللہ یہ میرا کھٹیا وٹیا یہی ہے، بس تو قبول کر لے. اور قرآن نے جو اعزاز والے لفظ استعمال کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہ اللہ بڑی قربانیاں دی ہیں، سب قربانیاں دی ہیں. کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ اگر تیری بارگاہ میں قبولیت ہے تو بات ہے، اور اگر تیری بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے، میری ساری کوششیں، میری ساری محنتیں، اس کی کوئی حیثیت، چاہے وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو. اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ جب سرور کون اسلام تشریف لے گئے نا، تو یوں ایسے گوٹ مار کے نا ایک بابا جی بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کے ٹیک لگا کے بڑی ساری داڑھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سارے انبیاء ہر آسمان پہ اٹھ کے استقبال کیا، یہ اٹھے نہیں. اور جبریل علیہ السلام نے جا کے تعارف کرائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم ہیں. تو پھر انہوں نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اٹھ کے بوسہ دیا اور لفظ فرمایا اے میرے بیٹے. اس میں ایک سبق نکلتا ہے، وہ یہ ہے ایک ہے حفظ مراتب. حفظ مراتب نبوت کے اعتبار سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے اعلیٰ ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں، ان میں نبی سارے آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے. لیکن جو رشتوں کا مقام ہے نا، وہ اللہ پاک نے جا کے 7ویں آسمان میں بھی سمجھایا ہے. رشتوں کا مقام کہ اپنے سے بڑا ہے اور رشتہ ہے تو اس کا اکرام ہے، اور وہ اکرام فرض ہے، لازم ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور امت کے لیے سبق ہے میرے آپ پہ. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ شان ہے، آپ کے مقام کی یہ شان ہے کہ میرے آقا نے وہاں جا کے جو رشتوں کا مقام ہے اس کے تقدس کو بحال اور بالا کیا ہے. تو بات کر رہا تھا قبولیت کی. اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہے اس توحید الہی کی وجہ سے اور توفیق الہی کی وجہ سے. علامہ شاطبی نے قبولیت حاصل کی تھی، ایک ایک لفظ مانگا ہے، ایک ایک لفظ منوایا ہے. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تفسیر ہے جس کا کمال ثانی نہیں. یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جو ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے مرید ہیں. اور مرزا مظہر جانے جانا عالم نہیں ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ عالم بھی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اور وہ تفسیر لکھی ہے جس کی مثال و نظیر نہیں. وہ تفسیر اس دور میں بے شمار تفسیریں لکھی گئیں، بے شمار تفسیریں لکھی گئی، ہر دور میں قلم پہ محنت ہوئی. لیکن اس تفسیر کو اللہ نے زندہ رکھا ہے اور قیامت تک اس کی زندگی ہے. اس کے پیچھے یہ ہے ایک ایک لفظ اللہ سے منوایا اور ایک ایک لفظ اللہ مانگا
اور اپنے شیخ کو ایک ایک چیز جا کے دکھاتے تھے. فرماتے تھے یہ ورقہ لکھ کے لایا ہوں، اس تفسیر کا یہ اتنا باب ہے یا یہ حصہ ہے یا یہ پیرایا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، فتنے کا ذریعہ نہ بنائے. امت کے لیے کیا کریں؟ نفع کا ذریعہ بنائے، فتنے کا ذریعہ نہ بنائے. یہ میں لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو ہر علم نفع کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس لیے حدیث میں اللہم انی اسألک علما نافعا، جہاں بھی علم کا معاملہ آیا نا، میری بات کو غور سے سمجھے، وہاں علم کون سا آیا ہے؟ علما نافعا. ایسا علم جو رب سے دور کر دے، ایسا علم جو اللہ جل شانہ سے دور کر دے، ایسا علم جو اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے، ایسا علم جو آخرت سے دور کر دے، ایسا علم جو دین سے دور کر دے، وہ علم نافع نہیں ہے. تو کافروں کے پاس بہت بڑے بڑے علوم ہیں، پھر یہ ان کے علوم ان کی بخشش کرا سکیں گے کیا؟ اللہ کے ہاں سرخ روئی کا ذریعہ بنوا سکیں گے؟ نہیں. علم نافع، اور علم نافع سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جو امت کو نفع دے. کون سا نفع دے؟ مرنے سے پہلے کی زندگی سنوارنے کی، مرنے کے بعد کی زندگی سنوارنے کا نفع دے، وہ علم نافع ہے. جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مسلمان کے پاس دو پیکج ہیں، ایک نہیں، ایک مرنے سے پہلے کا، ایک مرنے کے بعد کا. یہ علم نافع ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں علم نافع ہے. ایسا علم نافع ہے جو کہ گمراہیوں سے دور کرتا ہے، فتنوں سے دور کرتا ہے. اس میں ایک چیز انہوں نے بڑی زبردست بیان کی ہے. بس یہ حجاب ظلماتی عالم ناسوت میں اس کی طبیعت کی وجہ سے جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اس کی عقل کی وجہ سے جو اس میں تصرف کرتی ہے، خود اس کا مزاج واقع ہوا ہے، اس لیے اس نے جہالت پر اکتفا کر لیا، حق سے اپنے لیے حجاب کو دل و جان سے خرید لیا، لہذا وہ کشف کے جمال سے بے خبر، سر الہی کی تحقیق سے روگردان اور حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے ہے. جیسے حیوان اپنے حیوان ہونے پہ مطمئن ہوتا ہے یا بے چین ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. کبھی کسی حیوان کو ایکسائٹی نہیں ہوئی. جانوروں کو، یہ شیخ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، جانوروں کو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن جانوروں کو سٹریس اور انگزائٹی، ٹینشن کی بیماری نہیں ہے. کیوں؟ ایک جانور کے اندر توکل ہوتا ہے، دوسرا استغنا ہوتا ہے، اور تیسرا اپنے مقام پہ جو مقام ہے اس پہ اطمینان ہوتا ہے. کسی نے ایک بہت بڑے سائنسدان سے پوچھا، ماہر نفسیات سے، کہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بتاؤ. کہنے لگا خود کو معاف کرو، دوسروں کو معاف کرو، زندگی میں پرسکون ہو جاؤ. یہ کیا؟ اپنے آپ کو بھی معاف کرو. اچھا دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے، یہ اپنے آپ کو معاف کرنا کیسے ہے؟ وہ حیوان سے سن. حیوان میں اپنی زندگی کے موجودہ حیوانیت پہ مطمئن ہے. آج تک اس نے انسان بننے کی کوشش نہیں کی. حیوان نے انسان بننے کی کوشش کی نہیں کی. انسان نے حیوان بننے کی جب کوشش کی اس لیے پریشان ہو. حیوانی زندگی اختیار کی اس لیے پریشان ہو گیا. حیوانی خوراک اختیار کی پریشان ہو گیا. حیوانی جبلت اختیار کی، حیوانی خواہشات اختیار کی، حیوانی نفسیات اختیار کی، پریشان ہو گیا. حیوان نے انسان بننے کی کوشش نہیں کی،
اس کو انگزائٹی، پریشانیاں، نفسیاتی الجھنیں ہیں ہی نہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں جس طرح حیوان مطمئن ہوتا ہے اپنی زندگی پہ جب اس کے سامنے حجابات ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کی قدرت سے بے خبر، اللہ کی طاقت سے بے خبر، اللہ کے وجود سے بے خبر، اس وقت اس کو اپنے من کی مستی سے ہر وقت خبر ہوتی ہے۔ میرے من کی خواہش اس وقت کیا ہے کہ مجھے پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے، اعلیٰ جگہ بستر مل جائے، بہترین کھانا مل جائے، میری ضروریات ساری پوری ہو جائیں، دنیا میں کوئی مجھے دکھ درد نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کا دکھ درد بانٹنا نہیں۔ جب یہ مزاج اس کا بن جائے گا، یہ حیوانی مزاج ہوگا، پھر یہ اپنے اس حیوانی مزاج پہ مطمئن ہوگا۔ اس مطمئن کو قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے حیوانی مزاج، الہاکم التکاثر، کہ ایسے بھولے کہ بھولنا بھول گئے۔ الہاکم التکاثر، ایسے لغو اور وحیات زندگی میں، حیوانی زندگی میں، بے مقصد زندگی میں آئے کہ جس کا مقصود صرف مال اور دنیا اور چیزیں تھیں، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ اس غفلت نے ان کو قبروں میں پہنچا دیا۔ جس طرح حیوان مطمئن ہوتا ہے اپنی حیوانیت پہ، جب انسان اپنی حیوانیت پہ اس زندگی پہ مطمئن ہوگا تو فرمایا اس کو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے اور اپنی نجات کے مقام سے بھاگا ہوا ہے، نہ اس نے توحید الہی کی بو سونگھی، نہ احدیت کے جمال، عہد کے جمال کو دیکھا، نہ توحید کا مزہ چکھا، نہ توحید کا مزہ چکھا۔ ابھی اسی جمعے کی بات ہے، یہاں شاہی قلعے کے کچھ احباب آتے ہیں درس میں، میں نے ان سے کہا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے، وہاں کچھ تہہ خانوں میں اللہ والوں کی تربتیں ہیں، تو وہاں فاتحہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تہہ خانے تو بند ہیں، اپنے حضرت کے ساتھ 87 میں گیا تھا، 1900، تو کہنے لگے جی آپ آ جائیں، ہم کھلوا دیں گے دروازے۔ میاں طارق صاحب کو ساتھ لیا اور 3 احباب تھے، ہم ہو گئے، وہاں گئے، اللہ جزاک خیر دے، انہوں نے بڑے انتظام کیے ہوئے تھے۔ ہم اندر تک گاڑی لے گئے اوپر، جہاں وہ پہلے جیل تھی، ٹارچر سیل تھے سارے، وہاں گاڑی کھڑی کی، انہوں نے انتظام کیے ہوئے تھے۔ ہم تہہ خانوں میں چلے گئے، 4 تہہ خانے ہیں وہ بتا رہے تھے شاہی قلعے میں، سطح زمین سے لے کر اوپر تک 4 ہیں منزلیں۔ ایک تہہ خانے میں گئے، پھر اس سے اگلے تہہ خانے میں انہوں نے سیڑھی لگائی، بانس کی، راستہ نہیں تھا، چابی جس کے پاس تھی راستے کی وہ تھا نہیں، دیتا نہیں تھا۔ وہاں پھر سیڑھی سے نیچے گئے تو ایک تہہ خانہ تھا، اس میں کچی جگہ تھی اور ایک کچی تربت تھی، جس کے بارے میں کسی دور میں ایک بحث چلی تھی کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تربت تہہ خانے میں ہے۔ ایک بحث چلی تھی، وہ علماء کی بحث ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، میرا مقصد اس وقت اس بحث کو چھیڑنا نہیں ہے۔ وہ اہل کشف لوگوں کی بات ہے، جن کی کشفی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہاں لے کر گئے تھے 1987 میں، 87 کے بعد میں اسی جمعے گیا ہوں، پچھلے جمعے۔ کون سی تاریخ تھی پچھلے جمعے؟ پرسوں، ہاں 6 جولائی اگست کو، 6 اگست 2010 کو، 87 اور 2010 23 سال، تقریباً 23 سال کے بعد گیا ہوں۔ نقشہ وہی کا وہی تھا۔ اس کتاب کو، سچی بات ہے، اس کتاب کے اندر جو نورانیت ہے
جو روحانیت ہے وہ توحید الہی کی وجہ سے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جہاں اللہ کی توحید نہیں ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ کمکمیں لگا لیں اور لائٹیں لگا لیں اور بڑے بڑے نعرے کر لیں اور بڑے بڑے جلسے کر لیں اور بڑی بڑی لوگوں کو اکٹھا کر دیں، اللہ کی توحید اگر نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں ان مجالس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ مجالس الہاکم التکاثر کے زمرے میں آئیں گے۔ میں بہت ساری دیر وہاں بیٹھا رہا، میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا میں کچھ دیر مراقبہ کروں گا، اچھی خاصی دیر وہاں بیٹھا رہا، بہت ساری دیر۔ جب تک کہ توحید نہیں ہوگی نا، توحید نہیں ہوگی۔ اور یہ کتاب جو اس وقت باقی ہے میرے آپ کے سامنے ہے، 1000 سال کے باوجود قوموں کی قومیں، نسلیں کی نسلیں، تہذیبوں کی تہذیبیں زمینوں کے اندر چلی گئی اور ان کے وجود ختم ہو گئے، کتابوں کے اندر، اوراق کے اندر ان کے خیالات و گمان ختم ہو گئے، اس کتاب کی وجود باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ اللہ باقی، اللہ کا نام باقی۔ اس لیے یہ سبق جو ہمیں آج کا 8واں باب دے رہا، یہ سبق جو دے رہا، یہ شیخ نے پہلے باب باندھے ہیں۔ اب پہلا باب، پہلی فصل شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیسے؟ آخر میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اب میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں۔ کتاب اب شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ پہلے جو کچھ تھا نا، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تھا، الف با کا قاعدہ، تاکہ میری کتاب کو سمجھ سکو میری کتاب میں ہے کیا۔ نقطہ سمجھے؟ میری کتاب میں ہے کیا۔ ابتدائیہ پڑھو، پہلے مطلع ہوتا ہے، پھر مقطع ہوتا ہے، تو یہ مطلع تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں، تمہارا مقصود مخفی مقامات اور پردوں میں سے نکال کر ظاہر کرتا ہوں اور اسے لطیف بیان سے واضح کر دیتا ہوں۔ اہل صنائع کی عبارات کی تشریح کے ساتھ ساتھ مشائخ صوفیہ کے کلام کا تھوڑا سا حصہ شامل ملا کر بیان کروں گا اور عمدہ دل پذیر حکایات سے اس کی تائید کروں گا۔ اللہ والوں کی باتیں بھی بعد میں شامل کروں گا، اس میں مشائخ صوفیہ کا کلام بھی شامل کروں گا، جو صنائع کی عبارات، ایسے جو صاحب فن لوگ ہیں، صاحب کمال لوگ ہیں، ان کی عبارات سے بھی میں استفادہ کروں گا، اور کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ حکایات بھی دل پذیر بیان کروں گا تاکہ تمہیں حکایات سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم یہ حکایات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا سمجھ اچھی طرح آ جاتی ہے اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں حکایات بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور آگے سن لیں، تاکہ تمہارا مقصود حاصل ہو۔ علماء ظواہر میں سے جو شخص اس کتاب میں غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ علم تصوف کی اصل کبھی ہے، اور اس کی شاخ بارآور تمام مشائخ جو اہل علم ہوئے۔ اب اس میں ایک لفظ انہوں نے فرمایا علماء ظواہر، یہ بات ذرا سنتے چلے جائیں، اور بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو بات سنو، فتوے کا علم ایک پورا علم ہے، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ فتوے کا علم پورا علم ہے، اگر اس دنیا سے فتویٰ دینے والے سارے ختم ہو جائیں تو حق اور باطل، کفر اور اسلام کا فرق کون بیان کرے گا؟ اگر اس دنیا سے لیبارٹریوں کے ٹیسٹ ہی ختم ہو جائیں تو تیرے خون کے اندر جو فسادات ہیں وہ یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، لیسیٹھین اور پتہ نہیں کریٹینن کے، وہ کون بیان کرے گا؟
اہل فتویٰ ہر دور میں آئے ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ وہ صحابہ کے دور میں بھی تھے، وہ تابعین کے دور میں بھی تھے، وہ تبع تابعین کے دور میں بھی تھے، وہ محدثین کے دور میں بھی تھے، وہ اولیاء کے دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہیں اور رہیں گے۔ اہل فتویٰ کی قدردانی ہو، نہ کہ ان کی تکفیر ہو۔ لیکن اگلی بات بھی یاد رکھیے گا، اختلاف ہر دور میں رہا ہے۔ یہ میرا درس خواتین نہیں سن رہی، ایک بات بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام کے دو رائے تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ادخال سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر صرف داخل کر دیں اپنی بیوی سے اور انزال نہ ہو تو غسل فرض ہے۔ ایک رائے یہ تھی غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب انزال ہو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین خاص طور پہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام سے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ آج کے بعد عمر کا فتویٰ یہ ہے، امیر المومنین سارے صحابہ کے اجماع کے بعد، سارے صحابہ کا بھی اس میں مہر تھی، اجماع کہتے ہیں اسٹیمپ، کہ اگر صرف ادخال بھی ہو، داخل بھی ہو اور انزال نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ ایک تو مسئلے کی روح سے سمجھ آ جائے، اور دوسرا اس لیے بیان کی کہ چھوٹی چیزوں پہ اختلاف صحابہ میں بھی ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں، الحمدللہ صحابہ میں کوئی بڑے اختلاف نہیں تھے، لیکن اختلاف تو تھا، اکرام نہیں گیا تھا، ادب نہیں گیا تھا، اخلاق نہیں گیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار بڑی فقہ ہیں، ان کا آپس میں اختلاف تو تھا لیکن اکرام اور ادب آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ سمجھ رہے؟ اختلاف ہر دور میں رہا ہے، رہے گا۔ اس میں بھی امت کے لیے بڑی خیریں ہیں، اس میں بھی امت کے لیے بڑی خیر ہے، ہر دور میں رہا ہے، رہے گا، لیکن ایک دوسرے کا احترام نہ جائے۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا وہ طاہر القادری ایسا کہہ رہا تھا، میں کہا تیرا چھوٹا بھائی ہے، ایسا کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہے تھے ایسا؟ میں نے کہا وہ عالم ہے۔ ایک اہل حدیث عالم کے بارے میں ایک بندہ کہہ رہا تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو اس کو ادب سے بیان کیوں نہیں کرتا؟ ایک بندہ ایک دیوبندی عالم کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ ایسے کہہ رہا ہے، میں نے کہا تو اس کو ادب سے بیان کیوں نہیں کرتا؟ اختلاف اپنی جگہ، اگر کسی کے بارے میں اختلاف ہے وہ ایک اور بات ہے، ادب نہ جائے، احترام نہ جائے۔ اور پہلے دور میں جو مسند کی بات ہوتی تھی وہ منبر پہ بیان نہیں ہوتی تھی، یہ لفظ یاد رکھو۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ جو مسند کی بات ہوتی تھی نا، جو مل بیٹھ کے دو چار بندے آپس میں طے کر لیتے تھے، اسے کہتے ہیں مسند کی بات، وہ منبر پہ بیان نہیں ہوتی تھی۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے جو مسند کی بات وہ ہم نے منبر پہ بیان کرنا شروع کر دی۔ آگے وہ برتن ہے نہیں جن برتنوں کے اندر وہ بات سما سکے، برتن چھوٹے ہیں، نہ ان کے پاس علم۔ کیوں؟ یہ پڑھنے والے ہیں اخبار، ڈائجسٹ اور رسالے، اور وہ چیزیں اخبار، ڈائجسٹ، رسالوں میں ہیں نہیں، وہ حدیث اور فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں ہیں، اور وہ صرف علماء اور مفتی جانے۔ جو باتیں مسند کی تھی وہ بیان کر دی ممبروں پہ۔ اب سمجھے میری بات؟ تو اس لیے اختلاف ہے تو
اور شیخ نے اس میں آگے آپ پڑھیں گے بڑا اختلاف بیان کیا ہے، آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس دور میں بہت سے فرقے ایسے شامل ہو گئے تھے جو صوفیہ کرام کے لیے خود ملامت بن گئے تھے۔ اس دور میں یہ 1000 سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت کو ایک طرف پھینک کے کہہ دیا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف بڑے سے چوگے پہن لو، بڑا ڈنڈا رکھ لو اور مختلف رنگ کے کپڑے پہن لو، مختلف رنگ کے جھنڈے لگا لو، جھنڈیاں لگا لو، یہ رنگ کر لو۔ یہ آگے پڑھیں گے آپ سنیں گے، آ رہا ہے۔ ابھی تو شیخ نے آپ کو ابتدائیہ سنایا ہے، پہلی فصل تو ہم پہلے شروع کریں گے، پہلا باب، پہلا چیپٹر تو انہوں نے بنایا ہے کہ میں آپ بیان کرنے لگا، وہ تو انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد جو کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا اس میں آپ سنیں گے۔ آگے اختلافات بہت بیان کیے ہیں لیکن ادب کا دامن نہیں چھوڑا، احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ امت کی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ میں اس دن سوچنے لگا، میں نے کہا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ میں یہ نقصان ہوا، حادثہ ہوا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوں گے، نفل پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، درود پڑھ رہے ہوں گے، اعمال کر رہے ہوں گے۔ اکثریت وہاں جا کے اعمال کرتی ہے، اعمال کرتی ہے، اعمال کرتی ہے۔ میں نے ایک چیز دیکھی، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں گانے بجانے سے بہت زیادہ اجتناب کیا ہے۔ آخر میں یہ آیا ہے سما کا سارا معاملہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ شیخ کی تربت کے ارد گرد ناچ گانا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے اس فقیر کو ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے۔ اب جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی اعمال کر رہے تھے، کوئی ذکر کر رہے تھے، کوئی تسبیحات کر رہے تھے، کوئی درود پاک پڑھ رہے تھے، کوئی نفل پڑھ رہے تھے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں، ان کی موت کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو انشاءاللہ ان کا بہتر مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ان کا بہتر مقام ہے کہ بے خبری کی موت مارے گئے، شہادت کی موت مارے گئے، اعمال کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے وہ تو شہادت کی موت مارے گئے۔ تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ آخری 3 باتیں آج کی ہماری اس نشست میں، حلقہ کشف المحجوب کی نشست میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور بات ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات سن لیں، پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ عرض کی ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک عند اللہ مقبول نہ ہو، عند اللہ مقبول نہ ہو، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز جب تک مقبول نہ ہو اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں آپ کے لیے بھی ایک سبق عرض کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں وہ 60 سال تک سجدہ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، رکوع بھی کریں گے، مفہوم ہے، نہ ایک سجدہ قبول ہوگا نہ ایک رکوع قبول ہوگا، اور جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ بے نمازی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز سیکھ کے نہیں پڑھی، دنیا کا ہر کم سیکھا، کمپیوٹر کے سیکھنے کی کتاب لی، دنیا کے ہر کم کے لیے سیکھا، اس کو سمجھا، نماز واحد چیز تھی جس کو ہم نے سیکھا۔ یہ جو کشف المحجوب آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ٹوٹا پھوٹا اپنے شیخ سے سیکھا اور آپ کی خدمت میں جو ٹوٹا پھوٹا عرض کر رہا ہوں، یہ کچھ سیکھ کے عرض کیا تھا، دوست کہتے ہیں نفع ہوتا ہے۔ آنے والے حضرات فرما رہے جو آتے ہیں حلقہ کشف المحجوب میں
وہ کہتے ہیں نفع ہوتا ہے. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی عمل کرے اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا خوف ہو. پتہ نہیں قبول ہوا یا نہ ہوا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا صلہ ملا یا نہ ملا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کی مقبولیت کا ڈر ہو، اور مقبولیت کے لیے 100% فکر مند ہو. یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے، 100% فکر مند ہو. یہاں کا آنا اس کی قبولیت کے لیے فکر مند ہو. اللہ میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ اپنے دل کی دنیا کو ٹٹولے. کیوں آیا؟ صدقہ کیوں دیا؟ یہ عمل کیوں کیا؟ نماز کیوں پڑھی؟ ذکر کیوں کیا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک تمہارے دل سے کیوں چلی جائے گی نا جس دن، اس دن تم بے حس مردہ ہو جاؤ گے. اور جس دن تمہارے دل کے اندر کیوں رہے گی، لیکن کیوں بھی اپنی ذات کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ فرماتے تھے بھئی یہ حق 3 آدمیوں کو ہے، ایک استاد کو، ایک ماں باپ کو، ایک مرشد کو. اور پھر فرماتے تھے لوگ مجھے مرشد کہتے ہیں، اگر میں کسی کو کیوں کہتا ہوں تو پھر استغفار کرتا ہوں، کہتا ہوں تجھے یہ حق کیوں، پھر کہتا ہوں مجھے حق تو تھا، پھر کہتا تو نے کہاں کیوں تھا، پھر اپنے اندر سے پوچھتا ہوں اللہ کے لیے یا اپنی حاکمیت کے لیے کہ مجھے بڑا کہیں. یہ جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ کے لیے، کس لیے؟ تو جس دن اپنی ذات کے لیے کیوں نکلنا شروع ہو جائے کہ تو نے وہ کیوں دیکھا تھا، وہ کیوں کیا تھا، وہ لفظ کیوں بولا تھا، وہ فکرہ کیوں بولا تھا، وہ عمل کیوں کیا تھا، بس سمجھ لیں کہ میرے اندر اصلاح شروع ہو گئی، ترقی شروع ہو گئی، کمال شروع ہو گئی، بس میں کامیاب ہوں. اور جس دن اس کے اندر اپنی ذات کے لیے کیوں ختم، دوسروں کے لیے کیوں شروع ہو گئی، یہی فتنہ شروع ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو مقبول کرانا ہے. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی منشا یہ ہے، اور انہوں نے مقبول کرایا تو آج کشف المحجوب 1000 سال کے بہت بعد آنے والے کسی مسلمان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ورنہ تو ایسی ہزاروں کئی آئیں اور زمانے کی نظر ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو اس میں آج کے بیان میں، آج کے حلقے میں عرض ہوئی، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولتے رہیں کہ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں. کہیں حیوان ہے تو اپنی حیوانیت پہ اطمینان و اعتماد تو نہیں. اور پھر انہوں نے انسان اور حیوان کا پورا جو ہے وہ فرق بیان کیے ہیں، پورے فرق بیان کیے. اور آخر میں انہوں نے حیوان کو کیا کہا کہ سر الہی کی تحقیق سے روگردان ہے، جہالت پر اکتفا کیا ہے، حق کو اپنے لیے اس نے حجاب دل سے خرید لیا ہے، کشف کے جمال سے بے خبر ہے، توحید الہی کی بو سونگھی ہے، نہ احدیت کے جمال کو دیکھا ہے، نہ توحید کا مزہ چکھا ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو بیان کی شیخ نے، وہ یہ بیان کی ہے، ساری چیزوں بیان کرنے کے بعد جو سب سے بڑی عجیب چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، میں تمہیں نفس کی برائی سے منع کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ میں نے جو کتاب ساری کے ساری لکھی ہے، اس میں ہر درویش سے استفادہ کیا ہے، اور استفادہ کر کے اس کتاب کو تو تمہارے سامنے لایا ہوں. اور لانے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی لطیف عبارتیں ہیں جو تمہاری شاید سمجھ میں نہ آئیں، تم ذرا اس کو اچھی طرح سمجھنا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بہت سمجھ کے پڑھنا، اور سمجھ کے وہی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کو سمجھانے والا سمجھائے. اور میں نے اپنے سمجھانے کے بارے کی وضاحت دعویٰ نہیں کیا، میں نے اپنے سمجھانے کے عرض کیا کہ جو سواں حصہ میں سمجھ سکا، میں اس کا بھی شاید سواں حصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں.
بات سمجھ آئی ہے کچھ؟ اللہ کی تائید کے بغیر کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. اور کوئی چیز اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہے تو اسی کی قیمت اور حیثیت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں، وہ جو ہے چاہے بے نقطہ تقصیر ملا کس کی ہاں اگر ملا فیضی کی بھی ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس میں علم کے بحر بے کروں ہیں، سمندر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ روزانہ اللہ سے ایک بات مانگتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علینا وعلی ربنا تقبل منا. یہ آتا ہے نا تحیات درود شریف کے بعد ربنا. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ آخر میں ایک بات کہتے ہیں، کبھی توجہ یقیناً آپ کرتے ہوں گے لیکن آج کے بعد توجہ بڑھائیں. ربنا انک انت السمیع العلیم. اور ربنا وتقبل دعا. یہ قبولیت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ الہی 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت کی میں نے نماز پڑھی ہے، الہی جو عبادت کی ہے اس کے بعد اب آخر میں سلام پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت سے نکلنے لگا ہوں، اگر تیری قبولیت نہ ہوئی تو کام نہ بنتا. آپ ہر نماز کی نفل ہے، وہ فرض ہے، وہ سنت موقدہ غیر موقدہ ہے، وہ واجب ہے، اس کی التحیات میں یہ پڑھتے ہیں. تو قبولیت کے بغیر نہ خدمت قبول. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے جب خدمت کر رہا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، جو کسی کی ہاں ملازمت کرتا تھا، فرماتے تھے بھائی ملازمت کرنے کی نیت نہ کر، خدمت کی نیت کر. یہ تجھے ملازمت پہ جو تنخواہ ملے گی یہ ایسے جھنگے میں ملے گی، تو اس کی نیت نہ کر. اور پھر فرماتے تھے بھائی کبھی تو نے سنا کہ بھینس گوبر کی وجہ سے کسی نے لی؟ بندہ تو بھینس دودھ کی نیت سے لیتا ہے، گوبر تو مفت میں مل جاتا ہے. تو خدمت کی نیت سے نوکری کر، ملازمت کر. سچے جذبے کی نیت سے نوکری کر، ملازمت کر. اور خدمت اور سچے جذبے کی نیت سے کرے گا، یہ سچا جذبہ تیرے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے گا، پھر تیری نسلیں پلیں گی. اور اگر تو نے اس نیت سے نہ کیا پھر تو بھی نہیں پل سکے گا، برکت اللہ اٹھا دیتا ہے. یہ بڑا گہرا نقطہ ہے، یاد رکھیے. اللہ کیا کرتا ہے؟ برکت اٹھا دیتا ہے. تو اصل چیز قبولیت ہے. تو قبولیت کا فکر کریں گے نا؟ قبولیت کا فکر کریں گے نہیں کریں گے؟ جب تک قبولیت کا فکر نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اللہ جل شانہ ہماری آج کے اس حلقہ کشف المحجوب کو قبول فرمائے. لفظوں کی غلطیوں کو درگزر کر کے اللہ پاک اس کو قبولیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں میں درگزر اور پردہ کر کے اللہ پاک اس کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. آج کیا کر 8-9 یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین
یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ العلیم الکریم۔ اے اللہ، تیرے جس نیک بندے نے تیری توحید کو، تیری محبت کو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اس حق کو اس کتاب میں بیان کیا، اس حق کو ہمارے دل میں اتار دے اور ہماری نسلوں کے لیے اس حق کو قبول ہونے کے لیے تو خصوصی توجہ فرما۔ اے اللہ، اس حق کو ہمارے دل کی دنیا میں اتار کے دل کی دنیا بسا دے۔ اس اجڑی دنیا کا تو غیب سے ساتھی بن جا۔ یا اللہ، ہماری ہر ضرورت کو پورا کر دے، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت اور حق ہے، ایمان ہے، تیری ذات عالی کا تعلق ہے، اللہ تیری محبت ہے اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اپنے حبیب کی محبت کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما۔ اللہ، امت پہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں زمینی آسمانی، تو ان کو ختم فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو ان کو معاف کر دے، اور ساری مصیبتوں کو ختم کر کے تو اپنی محبت ہم پہ غالب کر دے، عافیت غالب کر دے۔ اللہ، بارش کو راحت کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، اپنے پانی کو خیر کا ذریعہ بنا دے، اپنے انسانوں کو ہر پریشانی سے دور کر دے، ہر مشکل سے دور کر دے، ہر مصیبت سے دور کر دے، تو ہماری ہر زندگی کے ہر کام میں خیر کو مقدر کر دے۔ یا اللہ، ہماری ضرورتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جتنے دوست آئے ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما، تو غیب سے ان کے سارے کام بنا دے، تو ان کا کفیل وکیل بن جا، تو ساری ان کی حاجتیں پوری کر دے۔ بس تو کرم اور فضل کا معاملہ فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، رحم اور رحمت کا معاملہ فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقریباً 5 منٹ انتظار کیا جائے گا، جن حضرات کا وہ